بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر غفران بابر, اینڈوکرینالوجسٹ اور ڈائبٹیز اسپیشلسٹ امریکہ میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کا ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں بنا رہا ہوں, اور وہ ٹاپک ہے شوگر کے مریضوں یعنی ذیابیطس اور ڈائبٹیز میلیٹس کے پیشنٹس اور کرونا وائرس کا انفیکشن یا کووڈ-19 انفیکشن. جیسا کہ ہم جان رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ بہت سے ممالک میں بہت تیزی سے انفیکشن کو کرونا وائرس پھیل رہا ہے, اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈائبٹیز کے مریضوں کی ہے, اور وہ سب ایٹ رسک ہیں کرونا وائرس انفیکشن کے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ڈائبٹیز کا مرض جو ہے وہ بہت کامن ہے. ہم پاکستان میں, انڈیا میں بہت کامن ہے. یوزلی زیادہ تر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان اٹ سیلف گلوبلی ہائی ہے. اس سے پہلے کہ ہم کرونا وائرس کا اثرات اور ڈائبٹیز کے بارے میں بات کریں, ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر ہمارے جسم کے اندر گلوکوز کا لیول یا شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے. اس کی دو کامن وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں وہ سیلز جو کہ انسولن کو پروڈیوس کرتے ہیں, جو پینکریاز یا لبلبے میں ہوتے ہیں, بیٹا سیلز, ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے, ان کو وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ہمارا اپنا امیون سسٹم, قوت مدافعتی نظام اٹیک کر کے ان سے خلیوں کو جو کہ انسولن پروڈیوسنگ سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں, اور یہ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو عموماً 25 سال سے کم عمر افراد کو ہوتی ہے. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ 10 سال سے زیادہ عمر میں عموماً ہوتی ہے, اور اکثر افراد موٹاپے کا یعنی وزن زیادہ ہونے کا شکار ہوتے ہیں. اور ان لوگوں میں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے انسولن کے کام میں رکاوٹ آتی ہے, ریزسٹنس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو سیلز جو انسولن پروڈیوس کرتے ہیں وہ جو ہے آہستہ آہستہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے انسولن شروع میں تو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ٹو اوور کم دا ریزسٹنس, لیکن آہستہ آہستہ وہ خلیے جو ہے برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ خلیے بھی ختم ہو جاتے ہیں, ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اور اکثر افراد ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, اور عموماً ٹائپ 2 ڈائبٹیز خاندانوں میں رن کرتی ہے, موروثی بیماری ہے جو کہ خاندانوں میں موجود ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 اور ڈائبٹیز کے مریض یا ذیابیطس کے یا شوگر کے مریضوں میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے. تو جو ابھی تک ڈیٹا آیا ہے, چائنا میں جو لوگ جو مورٹیلٹی ہے, جو افراد مرتے ہیں وہ 0.7% ہیں, اٹلی میں 10.8. تو اس میں سے جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں اٹلی کے ڈیٹا کے مطابق وہ 20.3% ہیں, اور بعض جگہوں پہ یہ 33% یعنی 1/3 ہے. تو اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا ڈائبٹیز کے مریض جو ہیں وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں فار سیویئر کرونا وائرس انفیکشن؟ یہ ایک پاسبلٹی ہے, لیکن کلیئرلی ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ کیا چیز ہے. ایک چیز جو انہوں نے فائنڈ کی ہے کہ اگر عمر 60 اور 70 سے زیادہ ہو اور ڈائبٹیز کا کنٹرول اچھا نہ ہو, یعنی بلڈ شوگرز ہائی ہو, اور ساتھ کمپلیکیشنز ہوں ڈائبٹیز کی. ڈائبٹیز جو بڑی کمپلیکیشنز کرتی ہے وہ دل کی اور گردوں کی, اس کے علاوہ نروز کی, آئیز کی, بے شمار ادر کمپلیکیشنز ہیں. لیکن جو بڑی اور موٹی کمپلیکیشنز ہیں وہ ارلی ہارٹ ڈیزیز یعنی ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ, کیونکہ خون کی جو نالیاں وہ اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں, یعنی ہارٹ کی پلمنگ کا پرابلم ہوتا ہے. جبکہ کڈنی کے اندر بھی یہی پرابلم ہوتا ہے, اور کڈنی جو ہے وہ یعنی گردے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اگر دل اور گردے اثر زدہ ہیں ذیابیطس سے یا شوگر یا ڈائبٹیز سے, تو ایسے لوگوں کی مورٹیلٹی یا مرنے کا چانس زیادہ ہے کرونا وائرس سے. تو
بہت سارے وجوہات ہیں جو کہ ریسرچ میں انہوں نے نوٹ کی ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو جن کا پورلی کنٹرولڈ ہو. عموماً ڈائبٹیز کا جو ڈائگنوسس ہے وہ یا تو ہیموگلوبن A1C کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں 6.5% یا ہائر ہو تو ہیموگلوبن A1C اس پیشنٹ کا وہ ڈائبٹیز کہلاتا ہے. اگر صبح کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز گریٹر دین 126 ہو یا اس سے زیادہ ہو 126 اور ہائر ٹائمز 2 دفعہ تو یہ ڈائبٹیز ہے. اگر رینڈم گلوکوز کھانے کے 2 گھنٹے بعد تقریباً 200 سے زیادہ ہو تو اور پیشنٹس کو سمٹمز بھی ہوں اور اس کے سمٹمز ہیں بہت زیادہ پیاس لگنا, بہت زیادہ پیشاب کا آنا, تو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. یا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, جس میں ایک شوگر کنٹیننگ لیکوڈ پلایا جاتا ہے, اس کے بعد 0 منٹ یعنی پلانے سے پہلے اور پھر 2 گھنٹے بعد کا گلوکوز اور انسولین لیول چیک کیا جاتا ہے. اگر گلوکوز لیول اس وقت 200 یا اس سے زیادہ ہو تو وہ ڈائبٹیز کو تشخیص کیا جاتا ہے. اور عموماً جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے ان میں انسولین لیول بھی ایلیویٹڈ ہوتا ہے کیونکہ انسولین کے کام پہ ریزسٹنس ہو جاتا ہے خلیے کے لیول پہ, سیل لیول پہ موٹاپے کی وجہ سے. تو جو بھی ڈائبٹیز کی ٹائپ ہو, کیا ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو, دونوں کو اگر کنٹرول پور ہیں, ان کے گلوکوز لیولز ہائی ہیں, پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی یا پیشنٹ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا, تو ان کو زیادہ خطرہ لاحق ہے کہ جب وہ ڈائبٹیز کے ساتھ کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ کمپلیکیشنز کا سامنا ہوتا ہے. جو قوت مدافعتی نظام ہے ڈائبٹیز کے اندر وہ تھوڑا سا, اگر آپ کا ڈائبٹیز کا سسٹم یعنی آپ کی بیماری کنٹرول نہیں ہے تو وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا. اور ہائی گلوکوز لیولز یا لو گلوکوز لیولز جسم کے اوپر جو ہے سٹریس کرتے ہیں, جسم کو ایک پریشانی کی حالت میں لے آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو مدافعتی سیلز ہیں وہ کیمیکلز اور کیمیائی چیزیں جو ہے ریلیز کرتے ہیں جن پہ انٹرلیوکنز ہیں, ٹیومر نیکروسس فیکٹرز ہیں اور CRP, فیریٹن, یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں. اگر ان کو میجر کیا جائے تو اگر یہ ہائی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پیشنٹ کا ڈائبٹیز کنٹرول صحیح نہیں ہے. اگر آپ کا ہیموگلوبن A1C بھی ہائی ہے اور 6.5 سے نیچے نارمل ہے, 6.5 سے اوپر ڈائگنوسس آف ڈائبٹیز ہے. اور عموماً ہم ذیابیطس یا ڈائبٹیز کے مریضوں کا ہیموگلوبن A1C 6.5 to 7.5% سے میں کو سمجھتے ہیں کہ یہ گڈ رینج ہے. ہیموگلوبن A1C ایوریج گلوکوز کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے اوور اے پیریڈ آف 3 months, 3 مہینے پہ. ہیموگلوبن A1C کا ایک پوائنٹ تقریباً 30 ملی گرام گلوکوز کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر کسی کا ہیموگلوبن A1C 10 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایوریج گلوکوز لیول 300 کے لگ بھگ ہے, یعنی 30 کو آپ ضرب دیں گے 10 سے, ملٹیپلائی کریں گے تو 300 آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گلوکوز کنٹرول ٹھیک نہیں ہے. سو ٹارگٹ ہیموگلوبن A1C 6.5 سے 7.5 یعنی 6.5 to 7.5% ہے. اس پرو انفلیمیٹوری سٹیٹ کی وجہ سے جو قوت مدافعتی نظام ہے بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کورونا وائرس کے اندر ایک سنڈروم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سائٹوکائن ریلیز سنڈروم, جو اس میں قوت مدافعتی نظام بہت سارے کیمیائی چیزیں ریلیز کرتا ہے جس میں انٹرلیوکنز ہوتے ہیں اور وہی جا کے بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں باڈی کے اندر اور لنگز کے اندر, جس کی وجہ سے اڈلٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم یا سیریس نمونیا ہو سکتا ہے. پیشنٹ جو ہے ریسپیریٹری فیلئر میں اور جا سکتا ہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ڈیتھ ہونے کا چانس ہے. شاک میں پیشنٹ جا سکتا ہے اور ملٹی آرگن فیلئر یعنی ہمارے بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور چیز جو انہوں نے دیکھی ہے کہ جو پورلی کنٹرول ڈائبیٹک ہیں ان کے اندر ڈی ڈائمر ایک کیمیکل ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور وہ ڈی ڈائمر ظاہر کرتا ہے کہ پیشنٹ ایٹ رسک ہے خون کے جمنے کا, یعنی کلاٹنگ کا, ایکسیسو کلاٹنگ کا, بہت زیادہ خون جم سکتا ہے اور جو جمع ہوا خون ہے وہ خون کی نالیوں کو بلاک کر سکتا ہے, اسپیشلی جو کہ ہارٹ کی طرف جا سکتے ہیں. سو تھرومبو ایمبولک فینومینا, پلمنری ایمبولزم ہونے کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے مارٹیلٹی
یعنی مرنے کا چانس بہت ہائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک خاص ریسیپٹر ACE2 ریسیپٹرز جو ہیں وہ لنگز، انٹیسٹن اور ہمارے بلڈ ویسلز کے اندر ان کی ایکسپریشن جو ہے وہ ڈائبٹیز کے اندر کم ہوتی ہے. یعنی یہ ریسیپٹر، یہ جو ایک قسم کا اٹیچمنٹ ایریا وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیریس لنگ ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ اینجیوٹینسن 2 جو ہے وہ ACE2 جو ہے اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے. اینجیوٹینسن 2 ایک کیمیکل ہے جو کہ بلڈ ویسلز کی کنسٹرکشن یعنی ان کو نیرو کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں ڈائبٹیز کے، اس میں دیکھا گیا کہ کووڈ اگر ان پہ اٹیک کرے تو وہ بیٹا 1 ہیموگلوبن کو جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے ان کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی یعنی جو ہیموگلوبن جو کہ ہمارے ریڈ خلیے جو ہیں، سرخ خلیوں کے اندر آکسیجن کیرنگ ایجنٹ ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور کووڈ-19 وائرس زیادہ بائنڈ کرتا ہے گلائکیٹڈ ہیموگلوبن سے. گلائکیٹڈ ہیموگلوبن وہ ہے جو شوگر کے مریضوں کے اندر شوگر یعنی گلوکوز بائنڈ کرتا ہے ہیموگلوبن سے، جسے گلائکیٹڈ ہیموگلوبن کرتے ہیں. اور گلائکیٹڈ ہیموگلوبن کے ساتھ کووڈ-19 وائرس زیادہ بائنڈ کرتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ جڑتا ہے اور اس میں زیادہ سیریس انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب پیشنٹ جو بھی ہے ڈائبٹیز کا، اس کے اندر جب بھی کوئی انفیکشن ہوگا تو ایک باڈی کے اندر سٹریس پیدا ہوگی، ایک جسم کے اندر وائرس اور مدافعتی نظام میں ایک جنگ ہوگی. اس جنگ کے نتیجے میں ایک سٹریس کا ایلیمنٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے سٹریس ہارمونز جو کہ جسم کے کو مشکل سے نکالتے ہیں، جس طرح ایڈرینلن ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ جب وہ بڑھے گا تو کارٹیسول بڑھے گا، جو ایک اور سٹریس ہارمون ہے، تو گلوکوز لیولز بڑھیں گے. جب گلوکوز لیولز بڑھیں گے، پیشنٹ کو پیشاب زیادہ آئے گا تو اس کی ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے جو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز وہ بڑھیں گی. اس کے علاوہ یہ جو ہے بیٹا سیلز، ان کو بھی جو انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہیں، جس سیلز سے انسولین آتی ہے، ان کو بھی یہ وائرس ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے اسٹیرائڈز یا ڈیکسامیتھاسون یوز کریں گے تو بھی بلڈ شوگر کا، بلڈ گلوکوز کا بڑھنے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ جو پوٹاسیم ایک ایلیمنٹ ہے کووڈ-19 اس کو بھی کم کرتا ہے، اور کووڈ-19 بیٹا سیلز کو ڈسٹروائے کرتا ہے، انسولین ریزسٹنس سے ہوتا ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ورس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہی آپ کو آئسولیشن میں جاتے ہیں، آپ کوارنٹین میں جاتے ہیں، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کا لیول بھی کم ہوتا ہے، اور وائٹامن ڈی کا بھی ایسوسیشن تعلق بتایا جاتا ہے انسولین ریزسٹنس سے یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہونے سے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ورس ہونے کے، یعنی جو آپ کی ذیابیطس ہے وہ ورس یعنی کہ خراب ہو جاتی ہے. جو ٹریٹمنٹ یوز ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو مختلف سٹڈیز کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ٹریٹمنٹ پہ بات کریں، جو مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں اس میں بہت سارے پیشنٹس ریکور بھی ہوئے ہیں. ووہان سے کیس رپورٹ آئی ایک پیشنٹ کی جو 23 سال کا تھا، اس کی ہیموگلوبن A1C 14 تھا، وہ ریکور ہوا. 17 سال کا ایک پیشنٹ تھا، اس کو بھی کڈنی ڈیمیج تھا، وہ بھی ریکور ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ ریکور بھی ہوتے ہیں. 63 ایئر اولڈ پیشنٹ کی کیس رپورٹ تھی جو کہ سیریس، اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز، لیکن وہ بھی ریکور ہوئی. تو کچھ جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ ریکور کرتے ہیں. جس طرح میں پہلے کے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 80% پیپل کو مائلڈ ہوتا ہے انفیکشن، 16 پیپل کو ماڈریٹ یعنی ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور 4% کو سیریس انفیکشن ہوتا ہے. اور ان 4% لوگوں میں سے جو وینٹیلیٹر کے اوپر یا مصنوعی سانس کے اوپر ہوتے ہیں، 1% لوگ ان میں سے ہلاک ہونے کا ان کا چانس ہوتا ہے. یو کے اندر تقریباً بہت بڑی تعداد کے لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا، جہاں پہ 33% لوگ جو فوت ہوئے وہ ان کو ڈائبٹیز تھی، اور وہی لوگ تھے جو کہ جن کو ہاسپٹل میں زیادہ دیر تک رہے، ان کے مرنے کا بھی زیادہ چانس تھا، اور ان کو پرابلمز بھی زیادہ ہوئے. ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی تھا، ان کا ویٹ بھی ہائی تھا. اوور ویٹ ہونا یعنی جسم کا وزن زیادہ ہونا اور اس کا ایبڈومن کے ارد گرد ہونا یعنی پیٹ بہت بڑا ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیٹ نہ صرف پیٹ کے اوپر ہے بلکہ
پیٹ کے اندر انتڑیوں کے ارد گرد وسرل ایڈیپوسٹی، یعنی ہمارے جو وسرا ہیں، ہماری آنتیں ہیں، لیور، سپلین جو ہیں، ان کے ارد بھی بہت زیادہ فیٹ ہے. تو وہ فیٹ جو ہے ہمارے چیسٹ یعنی ہمارے سینے اور ایبڈومن کے درمیان اللہ نے ایک پردہ یعنی ڈایافرام بنایا ہے. وہ ڈایافرام سکڑتا ہے، نیچے جاتا ہے، جس کی وجہ سے لنگز ایکسپینڈ کرتے ہیں، لنگز پھیلتے ہیں اور ان کے اندر ہوا آتی ہے، کیونکہ ہمارے چیسٹ کے اندر نیگیٹو پریشر کریٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہو اور انٹیسٹنز اور پیٹ کے اندر جو حجم ہے زیادہ ہو فیٹ کی وجہ سے، تو وہ ڈایافرام کو اوپر پش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب پیشنٹ لیٹا ہوتا ہے تو اس کے لنگز پراپرلی ایکسپینڈ نہیں ہوتے، خاص طور پہ لنگ کے بیسز. اور سٹڈیز نے یہ ظاہر کیا ہے، یہ شو کیا ہے کہ لنگ کے بیسز کے اندر زیادہ نمونیا ہونے کا چانس ہے. سو ایسے پیشنٹس جن کو موٹاپے کا شکار ہیں، ڈائبٹیز ہے، ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے جب وہ لیٹیں گے ان کو آکسیجن لگے گی، ایک تو ان کے ایبڈومن پہ ویٹ ہے، وہ سینے کے اوپر پریشر ڈالے گا، اوپر کی طرف پش کرے گا ڈایافرام کو، جس سے وہ لنگز ایکسپینڈ نہیں کریں گے، کلیپس ہوں گے اور وہ لنگ ریسپیریٹری فیلئر کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ سینے کے اوپر جو بہت زیادہ فیٹ ہے وہ بھی پریونٹ کرے گا، اس پیشنٹ کو اندر اتنا زور نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سینے کو پھلا سکے تاکہ نیگیٹو پریشر ہو اور آکسیجن لنگز کے اندر جا سکے. تو یہ پرابلمز ہیں بینگ ہیوی یعنی اوور ویٹ ہونے کے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو پیشنٹس جن کو ڈائبٹیز ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو کامن تھنگز ہیں وہ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ہاتھ دھوئیں، فیس ماسک پہنیں. فیس ماسک جو ہے ڈیزیز کو 80% کم ایکوائر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ. تو آپ اپنے آپ کو پریونٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کرونا وائرس سے. تو اگر آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا تو پہلی تو بات یہ ہوگی کہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور اس لیے یہ جو آسان 3 چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینس، لوگوں سے دور رہیں، پارٹیز میں نہ جائیں، برتھ ڈے پارٹیز میں، شادیوں میں نہ جائیں، ہاتھ دھوئیں اور اپنا فیس ماسک پہنیں، یہ بہت ضروری ہے پریونٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ ویری کامنلی اپنے بلڈ شوگر کو چیک کریں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی خوب پئیں. اگر آپ کا بلڈ گلوکوز لیول 240 سے بڑھ جائے تو اگر آپ کو کرونا وائرس انفیکشن ہے تو میک شیور آپ، اور نہ بھی ہو تو آپ اپنے کیٹونز کو چیک کریں. ڈیولپ ورلڈ کے اندر یورین کے اندر کیٹونز کی کوانٹٹی کو چیک کیا جا سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے باڈی کو زیادہ انسولین کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈنگ اپون کتنے کیٹونز ہیں، ماڈریٹ ہیں، سیویئر ہیں، آپ کو ایکسٹرا انسولین لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور پیشنٹ کا جو ٹوٹل ڈیلی ڈوز اگر سے روزانہ وہ 50 یونٹ لیتے ہیں تو 5% which is 10% جو کہ 5 یونٹ ہے وہ ماڈریٹ کیٹونز میں، اور اگر لارج کیٹونز ہیں تو 20% جو کہ 10 یونٹ اس پیشنٹ میں ہوگا، کیونکہ یہ 50 یونٹ لیتا ہے. تو وہ ایوری 2 آورز لیے جاتے ہیں، پانی پیا جاتا ہے تاکہ آپ کے کیٹونز کم ہوں اور آپ کا گلوکوز لیول کم ہو. اور دوسری پکچر جو ہے وہ بہت پرابلمیٹک ہے، وہ ہے لو گلوکوز لیول، کیونکہ جب آپ انسولین لیتے ہیں تو لو گلوکوز لیول کے بھی آپ خطرے پہ ہیں اور وہ بھی آپ کے باڈی کے اندر سٹریس کریٹ کرتا ہے. تو ایوری 2 آورز، ہر 2 گھنٹے اپنے گلوکوز لیول کو مانیٹر کریں. پہلی چیز کیا ہے؟ پریونشن، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ اور ماسک پہنیں. اگر یہ آپ کو پھر بھی کرونا وائرس ہو جائے تو اپنا بہت کلوزلی مانیٹر کریں گلوکوز، ہر 2 گھنٹے بعد چیک کریں. اگر 240 سے زیادہ ہے تو کیٹون بھی چیک کریں اور اپنے آپ کو ایکسٹرا انسولین لگیں. عموماً جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں انہیں 2 قسم کی انسولین لگتی ہے. ایک لینٹس یا بیزاگلار ایک نام ہے جو کہ 24 گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے تقریباً، اور ہر دفعہ جب پیشنٹ کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کو اس کے انسولین ٹو گرام ریشو جو اس کے ڈائٹ کے اندر ہے اس کے مطابق اس کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب کرونا وائرس ہو جائے تو کیٹونز اگر بڑھ رہے ہیں تو ان کو، اگر ماڈریٹ کیٹونز ہیں تو 10% آف ٹوٹل ڈیلی ڈوز، اور اگر لارج کیٹونز ہیں تو 20% آف ٹوٹل ڈیلی ڈوز ایکسٹرا انسولین چاہیے ایوری 2 آورز. اور اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے عموماً وہ میڈیکیشنز پہ شروع میں ہوتے ہیں، ان کو گولیاں دی جاتی ہیں. اگر
وہ بیماری سخت ہو جائے تو انہیں بھی انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم آف کورونا وائرس پینڈیمک سب پیشنٹس کے پاس سفیشینٹ سپلائیز ہوں اپنی انسولینس کی، اپنی گولیوں کی، تاکہ ان کو جو ٹیسٹ اسٹرپس کی، ان کو گلوکومیٹر جو کہ جس سے آپ اپنا گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں، اس کی ٹیسٹ اسٹرپس، کیٹون اسٹرپس، یہ سب موجود ہونی چاہیے، اپنی گولیاں موجود ہونی چاہیے. اور جو باہر کے ممالک ہیں ان میں انسولین پمپ یوز ہوتا ہے، اس کی سپلائیز، انسولین پمپ کی جو انسرشن سائٹس ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے. اگر CGM یا کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر ہے تو اس کے آپ کو ایکسٹرا ڈیوائسز موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کو شارٹیج نہ ہو. اس وقت انسولین کی گولیوں کی، انسولین پمپ کی سپلائیز کی، CGM یا کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر کی سپلائیز کی دنیا میں کمی نہیں ہے. جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس سے جو ڈرگ کمپنیز ہیں دے آر کیپنگ اپ ود اٹ، اور وہ آپ کو سفیشینٹ سپلائیز اویلیبل ہیں. تو یہ کامن تھنگز ہیں جو آپ نے کرنی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، اپنا انسولین کو چیک کرنا ہے ہر 2 گھنٹے، کھانے سے پہلے 2 گھنٹے، اس کے بعد بریکفاسٹ کے صبح سویرے 2 گھنٹے بعد، پھر لنچ کے اوپر پھر 2 گھنٹے بعد، پھر ڈنر پھر 2 گھنٹے بعد، اور پھر مڈ نائٹ 3 AM. اور اگر کیٹونز ہوں تو ایوری 2 hours آپ مانیٹر کریں، ایکسٹرا انسولین دیں، زیادہ پانی پئیں، اور اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کیٹونز نیچے نہیں آ رہے تو آپ فوری طور پہ ہاسپٹل جائیں اور ہائیڈریشن کے لیے پانی جسم میں ڈالنے کے لیے یعنی ڈرپ کے ذریعے اور ایکسٹرا انسولین ڈرپ کے ذریعے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ رسک آف ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہائی ہوگا. ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کا مطلب ہے کہ خون کے اندر ایسڈز جمع ہو گئے ہیں اور وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں. تو یہ احتیاطی تدابیر آپ کو بہت ضروری اپنانی ہوں گی اگر آپ کو کرونا وائرس ہوا ہے یا نہیں. ڈائبٹیز کنٹرول کو آپ ایکسیلنٹ کر لیں تاکہ اگر کرونا وائرس آپ کو ہو بھی تو آپ کے گلوکوز لیول زیادہ نہ ہوں، کیونکہ ہائی گلوکوز لیولز ریسرچ نے بتایا ہے کہ زیادہ گلوکوز لیول، زیادہ شوگر کا لیول جتنا زیادہ ہوگا آپ کا ہاسپٹل ایڈمیشن ہونے کا زیادہ چانس ہے، آپ کا وینٹیلیٹر پہ جانے کا زیادہ چانس ہے، خدا نہ خواستہ مرنے کا زیادہ چانس ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ذیابیطس یا شوگر یا ڈائبٹیز کے مرض کو پراپرلی کنٹرول کریں گے تو یہ کمپلیکیشنز نہیں ہو سکتے. جو میڈیکیشنز جو کی جاتی ہیں کووڈ-19 کے لیے ریسکیو میڈیکیشنز وہ بھی ڈائبٹیز کو ورس کرتی ہیں، جس طرح اسٹیرائڈ، جس طرح ڈیکسامیتھاسون جو سیریسلی ال پیشنٹس ہیں ان کو دیا جاتا ہے. اینٹی وائرل میڈیسن لائک لوپیناویر، ریٹوناویر بھی انسولین ریزسٹنس کو اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ورس کرتے ہیں. انٹرفیرونز کو یوز کیا گیا ہے، وہ بھی جو بیٹا سیلز انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. ایزیتھرومائسن اور کلوروکوئن بھی بلڈ گلوکوز کو زیادہ کر کے ڈائبٹیز کو یا ذیابیطس کو ورس کریں گے. اور ووہان میں پتہ چلا کہ 10 پیشنٹس جو تھے ان کو کم گلوکوز یعنی ہائپوگلائسیمیا بھی ہوا. اس لیے گلوکوز کو مانیٹر کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہائپوگلائسیمیا سمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، سٹریس کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو زیادہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. جو ادر گولز ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اس میں یہ ہے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی، اپنے آپ کو چلیں پھریں گھر کے اندر، بیک یارڈ میں، اور جہاں پہ بھی ہو سکے واک کریں، اور شارٹ ٹرم ویٹ لاس کسی طرح اپنا تھوڑا سا وزن کم کریں، کیونکہ وزن کم کرنے سے بھی آپ کے ڈائبٹیز کا کنٹرول بہتر ہوگا. اپنا ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کو چینج نہ کریں. پاگلیٹازون اور لیریگلوٹائڈ گو کہ یہ ACE2 کو اپ ریگولیٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو اپنی ٹریٹمنٹ کو چینج نہ کریں. ٹوسیزیلیماب جو کہ ایک مونوکلونل اینٹی باڈی ہے وہ بھی جو ہے انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے، اس کا اچھی بات ہے. ریمڈیزیویر جو کہ ایڈینوسین اینالاگ ہے اور وائرس کو بڑھنے سے روکتی ہے، اس کا بھی بیماری کو کنٹرول کرنے میں فائدہ ہے. اس کے علاوہ کنویلیسنٹ پلازما یعنی پلازما تھراپی بھی اچھی ہے. اور بچوں کے اندر یہ گڈ نیوز ہے کہ ڈیزیز جو ہے وہ ہلکی ہے، مائلڈ ہے، سو فار زیادہ پرابلمز نہیں ہوئے.
تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ اہم چند باتیں دوبارہ بتا دوں کہ ڈائبٹیز اور کووڈ-19 کا جو انٹریکشن ہے وہ بہت سیریس ہے، اور اس کو بہت سیریسلی آپ لیں، کیونکہ ڈائبٹیز بھی ورس ہوگی، اور کووڈ-19 میں اگر آپ کا ڈائبٹیز کنٹرول گڈ نہیں ہے تو مرنے کا اور یا کمپلیکیشنز کا زیادہ چانس ہے۔ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی خوب پئیں یا شوگر فری لیکوڈز لیں ود الیکٹرولائٹس، انسولن باقاعدگی سے لیں یا جو میڈیکیشنز پہ ہیں وہ باقاعدگی سے لیں، اپنے گلوکومیٹر کو استعمال کریں، اور اگر سینسر پہ ہیں اس کو اپنے انسولن پمپ کو ریگولرلی مانیٹر کریں، اگر گلوکوز زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اپنی انسولن پمپ کی سائٹ کو چینج کریں، اور اپنے کیٹونز کو مانیٹر کریں اگر بلڈ گلوکوز 240 سے زیادہ ہے۔ تو اس میں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اپنی ڈیزیز کو مانیٹر کریں۔ اس کے علاوہ ٹائلینول کا کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیکسکام سینسر کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یا میٹرونک پہ، تو اس کے بجائے آئیبوپروفن لیں اگر آپ کو کڈنی ڈیزیز نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا ہیموگلوبن A1C جو ہے اس کو 7 اور 8 کے درمیان رکھیں۔ اپنے ڈائبٹیز پہ خصوصی توجہ دیں، کیونکہ شوگر گو کے آسانی سے مینیجیبل ہے، لیکن اگر آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے جاننے والے افراد کو بتائیں ڈائبٹیز اور کووڈ-19 کے رسک کے بارے میں، اور اس کو پراپرلی مینیج کرنے کے لیے اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کووڈ-19 سے بچائے، ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔